السلام علیکم، میں ہوں افاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن جانو۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو بائیڈن کے بارے میں کچھ مختصر اور دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو بائیڈن اس سال امریکہ کے صدارتی الیکشن کے لیے ایک امیدوار ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے اور پوری محنت کر رہا ہے کہ اس سال وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب اپنے نام کر لے۔ ناظرین، جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو اسکیٹن کے ایس ٹی میری ہاسپٹل میں پیدا ہوا۔ اس کی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ جو بائیڈن کا والد شروع سے ہی ایک مالدار شخص تھا، لیکن ان کی زندگی میں بھی ایک ایسے لمحات آئے جب ان کو شدید غربت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ دن تھے جب ان کا شہر اسکیٹن شدید اپنی معاشی حالت میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کی معاشی حالت بالکل پستی کا شکار تھی، لیکن جو بائیڈن کے والد نے کیسے تیسے کر کے ایک کامیاب کار سیلز مین بن گئے، اور جس کے ذریعے اس نے اپنی مڈل کلاس لائف اور اپنی فیملی کو مڈل کلاس لائف جینے کا یا مینٹین رکھنے کا اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ جو بائیڈن کے پڑھائی کے متعلق اور جو بائیڈن کے اسٹڈی کے متعلق بات کی جائے تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو بائیڈن ایک نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کو پھر بھی کلاس کا لیڈر کہا جاتا تھا۔ اسٹوڈنٹ کے درمیان اس کو لیڈر کہا جاتا تھا۔ جو بائیڈن اپنے جونیئر اور سینئر سالوں میں اپنی کلاس کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے 1965 میں نیویارک یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں اپنی بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، جس میں ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کے مضمون شامل تھے۔ جو بائیڈن کو سپورٹ میں بیس بال اور فٹ بال کھیلنا نہایت پسند تھا۔ 1964 میں جب جو بائیڈن اپنے کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو وہیں وہ اپنی فیوچر وائف سے مل چکا تھا، جس کا نام تھا نائلا ہینٹن، اور اسی سے اس نے شادی کی آگے جا۔ جو بائیڈن نے 1968 میں سائرس یونیورسٹی کالج آف لا سے لا ڈگری کے ساتھ اپنی گریجویشن مکمل کی، لیکن آپ یہ بات سن کر حیرت میں آ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ جو بائیڈن نے 1969 کو ایک بیان دیا جس میں اس نے اس یونیورسٹی کو، جس میں اس نے گریجویشن اپنی مکمل کی تھی، دنیا کی بورنگ ترین یعنی بیزار ترین یونیورسٹی کا اس کو خطاب دے دیا۔ اور سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ناظرین کہ جو بائیڈن تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وہ ایک ولنگٹن کے ایک ادارے میں ایک کلرک بھی رہ چکے ہیں۔ اگر ان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کی جائے تو جب ان کی 30 سال عمر تھی تو اپنی وائف سے اپنے اظہارات کے بارے میں بیان کر چکے تھے کہ وہ امریکہ کے صدر اور سینٹر بننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کے لیے بھرپور کوشش کی، بھرپور محنت کی اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف راغب کی، اور 7 نومبر 1972 کو 3162 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر وہ نہ منا سکے، کیونکہ ان کی وائف اور بیٹی کا چند ہفتوں بعد ہی انتقال ہو گیا۔ ان کی وائف اور 3 بچے، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، وہ ایک کار میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کا ایک بھاری بھرکم ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے 2 بیٹوں کی زندگی بچ گئی، لیکن ان کی بیوی، جو بائیڈن کی بیوی اور بیٹی، اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ 30 سال کی عمر میں جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ کا 6واں ینگ ترین سینیٹر بنا۔ اپنی بیوی کے وفات کے 5 سال بعد ہی جو بائیڈن یقیناً اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، وہ بہت زیادہ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے یقیناً ایک نئی زندگی کے ساتھ چلنا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ جو دوسری شادی کی تھی وہ ڈیلاویئر کی ایک اسکول کی ٹیچر تھی، جن کا نام تھا جوکوبس۔ صدارتی ناظرین، 1998 میں بھی
جو بائیڈن امریکہ کے صدر بننے کے امیدوار رہ چکے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس وجہ سے وہ اس وقت کے صدر نہ بن سکے۔ 2008 میں براک اوباما کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بننے کی بعد میں جب براک اوباما 2008 کی الیکشن میں امریکہ کے صدر مقرر ہو گئے تو انہوں نے جو بائیڈن کو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، اور اسی طرح جو بائیڈن 2017 تک امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ مقرر رہے۔ 12 جنوری 2017 کو اوباما نے جو بائیڈن کو حیران کر دیا، اور حیران کس وجہ سے ہوئے کہ اوباما نے جو بائیڈن کو پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم ود ڈسٹنکشن کا ایوارڈ ان کے نام کر دیا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو بائیڈن اس سال ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ کی صدارتی کرسی کو اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔